ناظرین، اس وقت ایک بہت ہی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ نیوزی لینڈ اور افغانستان کے میچ میں پچ بنانے والے موہن سنگھ جو ہیں وہ اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے ہیں، اور اس خبر کے آنے کے بعد پورا جو عالمی میڈیا ہے اس پر واویلا مچا ہوا ہے، ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ان کی اس طرح سے اچانک موت کیسے ہوئی ہے، اتنے بڑے ٹورنامنٹ کے دوران وہ کس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، لیکن ان کی اس طرح سے اچانک موت بہت سارے سوالات اٹھا رہی ہے، اور انگلیاں جو ہیں وہ اس وقت انڈیا کی جانب اٹھ رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میچ ہوا تھا افغانستان اور انڈیا کا، تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ پچ کو اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ اس پر زیادہ سے زیادہ سکور بنے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فکسنگ کا بھی معاملہ اس میں سامنے آیا تھا، تو انگلیاں اس وقت بھی انڈیا پر اٹھی تھی، اور اس میں جو سب سے اہم بات، جو ٹیکنیکل بات تھی، وہ یہ تھی کہ پچ کے اوپر غیر ضروری گراس چھوڑی گئی تھی، کیونکہ یو اے ای میں یہ جو T20 ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کی جو میزبانی کر رہا ہے وہ انڈیا کر رہا ہے۔ تو انڈیا نے اس دن افغانستان کے خلاف اپنے میچ میں غیر ضروری طور پر گراس چھوڑی، جس سے ایسا ایک پتہ چلا کہ انڈیا ہی پہلے بیٹنگ کرنا چاہ رہا تھا، اور اتنا اس نے ٹوٹل دینا تھا۔ اور اس بات کا اظہار جو ہے وقار یونس، جو کہ معروف بولر ہیں پاکستان کے، انہوں نے بھی کیا تھا، اور میچ سے ایک دن پہلے کیا تھا کہ یہ جو گراس چھوڑی جا رہی ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی اہم وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ پھر جس دن میچ ہوا تو یہ بات ثابت ہوئی۔ اور آج بھی جب نیوزی لینڈ اور افغانستان کا میچ ہو رہا تھا تو جو سب سے اہم بات سامنے آئی تھی کہ ایک تو شاباشی مل رہی ہے افغانیوں کو انڈیا کی جانب سے، جیسے اشون نے بھی کہا تھا کہ ہم اپنا فزیشین بھیج دیتے ہیں جو ان کے اسپنر جو جن کو انجری ہوئی تھی، تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر چل رہی تھی، لیکن جو سب سے اہم بات تھی کہ جس کو مینوپولیٹ کیا جا سکتا تھا انڈیا کی جانب سے، وہ پچ کا معاملہ تھا کہ انڈیا ایسی پچ بنائے گا جو افغانیوں کے جو اسپنر ہیں ان کو سپورٹ کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو نیوزی لینڈ کی اسٹرینتھ ہے، اسپنرز نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ ان کی فاسٹ بالنگ ہے۔ تو ایسی پچ بنائی جائے گی، سلو پچ بنائی جائے گی جو ایک اسپنر کو سپورٹ کرے افغانیوں کو، تو یہ بات چل رہی تھی۔ لیکن آج جب وہ جو پچ بنانے والے جو موہن سنگھ ہے، جب ان کی لاش پائی گئی ہے تو اس سے انگلیاں انڈیا کی جانب اٹھ رہی ہیں کہ چونکہ موہن سنگھ نے ایک تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ موہن سنگھ نے چونکہ انڈیا کی بات نہیں مانی، جیسا کہ افغانستان کی پوزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے کہ افغانستان ہارتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، تو جو ان کی اس طرح ڈیتھ ہوئی ہے تو اب انگلیاں انڈیا کی جانب اٹھ رہی ہیں کہ شاید موہن سنگھ نے انڈیا کی بات جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو اب ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بات تو ظاہری ہے کہ اس طرح سے خودکشی کرنا ٹورنامنٹ کے دوران۔ اور اہم بات ناظرین یہ ہے کہ آخری مومنٹ تک میچ شروع ہونے سے پہلے موہن سنگھ جو ہیں وہ گراؤنڈ میں موجود تھے، تو ایسی کیا بات تھی کہ چند ہی منٹ بعد جا کے انہوں نے خودکشی کر لی، جو وہاں پہلے گراؤنڈ میں بڑے اچھے موڈ میں پھر رہے تھے، بڑی ان کو دیکھا گیا، کیمروں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑے اچھے موڈ میں وہاں پر ہیں، تو چند منٹ میں جب وہ کمرے پر گئے ہیں تو انہوں نے خودکشی کر لی ہے، اور اتنی جلدی یہ فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے کہ ان کی خودکشی ہوئی ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے جو سوالات کھڑے کر رہی ہے، اور جو انڈیا کی ہمیشہ سے ایک فکسنگ کا معاملہ کرتا ہے انڈیا، جیسے دھونی نے کیا تھا پاکستان کو باہر کرنے کے لیے 2019 کے ورلڈ کپ میں، کہ جان بوجھ کے انڈیا جو ہے وہ انگلینڈ سے میچ ہار گیا تھا، تو آج بھی یہی کرنے کی کوشش کی گئی کہ افغانیوں کو جتوایا جائے، پہلے فکسنگ کر کے ان کو بہت برے طریقے سے ہرایا گیا، اور آج یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ افغانستان انڈیا کو ہرائے، اور افغانستان نیوزی لینڈ کو ہرائے، اور اس کے لیے جو سب سے اہم چیز تھی وہ پچ تھی۔ پچ کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ نیوزی لینڈ کو نقصان ہو، لیکن جو اس کو ہینڈل کرنے والے تھے موہن سنگھ، جب انہوں نے انکار کیا تو پھر شاید وہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں اس بات کو تقویت دے رہی ہیں۔